امان تکلیف کی شدت سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ سعد جو گہری نیند میں تھا اپنی بیوی کی چیخو پکار سن کے اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ زارا امان پچھلے 3 روز سے تکلیف کی شکایت کر رہی تھی، مگر اماں ہر بار ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو خاموش کروا دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ ہلدی والا دودھ پی لو، اسی سے ٹھیک ہو جاؤ گی، جس پر سعد بھی مجبوراً خاموش ہو جاتا۔ مگر اس بار وہ کسی بھی مشورے کا انتظار نہیں کرنے والا تھا، کیونکہ اس کی جان سے پیاری بیوی زارا امان اس وقت جس قدر شدت سے تڑپ رہی تھی، اس کے بعد مزید رکنا اسے بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے پہلی فرصت میں ایمبولنس کو کال کی تھی اور زارا امان کو تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی رضیہ بیگم اپنے کمرے سے اٹھ کر اس طرح سے چلتی ہوئی ان کے کمرے میں آئی جیسے سب کچھ بالکل ٹھیک ہو، اور آتے ہی زارا امان پر کہ تمہیں کیا سوجھی؟ میں تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ ہسپتالوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈاکٹر تو بلا وجہ ہی بات کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ ان کے کاروبار جمے رہیں، مگر تم کسی کے سننے کو تیار ہی نہیں۔ ارے ہمارا کیا کوئی تجربہ نہیں ہے؟ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، مگر اس طرح کے چونچلے نہیں کیے جو آج کل کی لڑکیوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ میں تم جیسی لڑکی پر لعنت بھیجنا بھی پسند نہ کروں جو اتنی بدتمیز، منہ زور اور نافرمان ہو، لیکن کیا کروں، بیٹے کی وجہ سے مجبور ہوں، ورنہ آج بھی ایسی لڑکیاں مل جائیں جو بزرگوں کے کہے پر چل کر ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں، نہ کہ تم جیسی لڑکیوں کی طرح واویلا مچا کر پورے گھر کا سکون برباد کرتی ہیں۔ تمہیں اگر بہت زیادہ شوق ہے تو خود ہی ایمبولنس میں سوار ہو کر ہسپتال چلے جاؤ تاکہ تمہارا یہ شوق بھی پورا ہو جائے۔ میں اپنی نیند خراب کر کے تم لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں جانے والی، لہٰذا مجھے ساتھ لے جانے کی بات بھی مت کرنا۔ حد ہو گئی بھئی، جب ہماری سننی ہی نہیں تو ہم کیوں پرواہ کریں ان کی؟ زارا کو ڈھیروں صلواتیں سنانے کے بعد آخر میں بڑبڑاتی ہوئی وہ جیسے آئی تھیں انہی قدموں سے واپس اپنے کمرے کی جانب لوٹ گئی، اور سعد بس خاموشی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ زارا امان بے بسی کے مارے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسی وقت ایمبولنس کے پہنچنے پر سعد نے احتیاط سے اس کو باہوں میں اٹھایا اور ایمبولنس کی جانب چلا گیا، اور اگلے کچھ ہی منٹ میں وہ ہسپتال کی جانب تیزی سے گامزن تھے۔ تکلیف کی شدت کے باعث اور کچھ اپنی ساس کے اس قدر سخت الفاظ سن کر زارا بے حد غمگین ہو رہی تھی، مگر اس وقت اس کو سب سے زیادہ فکر اپنی ہونے والی اولاد کی تھی۔ اسے کئی بار یہ ڈاکٹر سے سننے کو ملا تھا کہ اس کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، مگر اس کا برا نصیب کہ اس کو بے حس سانس ملی تھی جو اس کو 2 گھڑی بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہونے دیتی تھی، جان بوجھ کر کاموں کو طول دیتی تھی تاکہ کسی صورت زارا امان کو بیٹھنا نصیب نہ ہو۔ کجا کہ وہ پہلے سے زیادہ احتیاط اور ریسٹ کرتی، مگر زارا امان چپ رہتی تھی، کبھی گلہ نہیں کیا، لیکن آج تو ساس کی بے حسی دیکھ کر زارا امان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ سعد اس کی سوچوں سے اور دل کی کیفیت سے واقف نہ تھا، وہ تو بس اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اسے مسلسل دلاسا دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور بے صبر ہوتے ہوئے زارا امان کو جانے کیا سوجھی کہ اس نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے سعد سے کہا، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تمہاری امی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سعد، یہ سب کچھ میرے ساتھ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، انہوں نے میرا یا میرے بچے کا ذرا احساس نہیں کیا، یہ ان کی بھی اولاد ہے، کوئی غیر خون تو نہیں۔ سعد زارا امان کے یہ سنگین الفاظ سن کر بھی اپنے آپ کو قابو کرتے ہوئے غصہ پی گیا، کیونکہ اس وقت اس کی بیوی کی جو حالت تھی اس کے پیش نظر وہ کسی قسم کی سخت بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے جس طرح اس کو چیک کرتے ہوئے ICU میں شفٹ کیا اور ڈاکٹرز کی دوڑیں لگ گئیں، اس سے سعد کو بھی کسی حد تک معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ یقیناً خراب ہو چکا تھا۔ وہ بے چینی سے کوریڈور میں ٹہلنے لگا اور دل ہی دل میں اپنے اللہ سے بیوی اور بچے کی زندگی کی دعائیں کرنے لگا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، گھبراہٹ اور پریشانی سے اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ دوسری جانب 2 گھنٹے مسلسل کوئی بھی خبر نہ پا کر رضیہ بیگم بھی گھبرا گئی تھی۔ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہی معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا ہے، اسی لیے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اندر ہی اندر چند پل کے لیے رضیہ بیگم کو اپنے بیٹے کی زندگی میں یہ خوشی باقی نہ رہنے کا خوف پیدا ہوا تھا، جس کے زیر اثر رضیہ بیگم نے فوراً ہی سعد کو کال کی اور تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کال کٹ ہو گئی۔ دوسری جانب بے چینی سے ٹہلتے ہوئے سعد نے ایک نرس کو روم سے باہر آتے دیکھا تو تیزی سے اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھنے لگا، سسٹر کیا میری بیوی ٹھیک ہے اور ہمارے بچے کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ سعد نے پریشانی سے استفسار کیا تھا۔ دیکھیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ماں اور بچے کو کچھ نہ ہو، باقی اللہ کی مرضی، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ماں اور بچے دونوں کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ نرس سے کہہ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی، اور سعد حیران و پریشان سا کھڑا نرس کے الفاظ پہ غور کرنے لگا۔
تھوڑی سی دیر کے بعد ہی ڈاکٹرز آئی سی یو سے باہر چلے آئے۔ وہ ایک بار پھر پر امید ہو کے ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا اور بیوی اور بچے کا پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی اور بچہ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھ کر اس کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ سوری مسٹر سعد، ہم نے اپنی پوری کوشش کی، باقی اللہ کو جو منظور ہو۔ ڈاکٹر نے بلا وجہ تمہید باندھی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سعد نے خوف زدہ ہوتے ہوئے لرزتے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ کی بیوی کی حالت کسی حد تک خطرے سے باہر ہے، البتہ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ یہ بات کرتے ہی ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے اور سعد کی جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ ویران سی آنکھیں لیے قریب پڑے بینچ پر ڈھے سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اس سب کے لیے اس نے بہت زیادہ انتظار کیا تھا، ایک ایک پل گنا تھا، اور کتنی بے چینی سے وہ اپنے بچے کے دنیا میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے میں اس قدر بڑا نقصان اس کے دماغ پر جیسے ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا تھا اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چلا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اپنے بہنے والے آنسوں سے بے خبر سعد اس تکلیف سے گزر رہا تھا کہ اپنی اولاد کی کلکاری سننے سے پہلے ہی وہ محروم ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت بے بسی کے انتہاؤں پر تھا۔ سر، آپ اپنے پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، نرس نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور وہاں سے چلے گئی۔ سعد کی کن پٹی کی رگیں ضبط کرنے کے چکر میں پھول رہی تھیں اور دانت پر دانت سختی سے جمائے ہوئے تھے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور دندناتا ہوا زارا کے سر پہ پہنچ گیا۔ کیوں کیا زارا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ اس قدر لاپرواہی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جانتی ہو نا میں نے کس قدر بے صبری سے اس پل کا انتظار کیا تھا، اور اب جب پورے 4 سال کے بعد مجھے اللہ نے یہ خوشی دی تھی اور تمہاری وجہ سے میں ایک بار پھر اس خوشی سے محروم ہو گیا ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ ساتھ میرے احساسات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ میرا نہیں تو اپنا احساس کر لیا ہوتا۔ کیا تمہیں نہیں تھی اولاد کی چاہت؟ مگر تم نے شاید مجھے کسی بات کی سزا دینی تھی، جب ہی میرا اتنا بڑا نقصان کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سعد یہ کہتے ہوئے رخ موڑ گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ زارا امان جو پہلے ہی اپنی گود اجڑ جانے کے باعث بری طرح سے دکھی اور پریشان ہو رہی تھی، حیرت زدہ سی منہ کھولے اس خود غرض انسان کو دیکھ رہی تھی جس کو اپنے علاوہ کسی کی پریشانی اور دکھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ زارا کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ اپنی اماں کی بات مانتے ہوئے خاموش رہتا تھا۔ نقصان تو اصل میں زارا کا ہوا تھا، جسے سعد کی ظالم ماں کولہوں کے بیل کی طرح سارا دن کام کرواتی تھی اور بیٹے کے آتے ہی اچھی بن جایا کرتی اور صاف کہہ دیا کرتی تھی کہ دن بھر ہم دونوں مل جل کر کام کر۔ اپنی ماں کی آنکھ میں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کروں گا، اور اگر تمہاری ذات سے میری ماں کو کوئی تکلیف ملی تو میں تم سے جڑے رشتے کا احساس نہیں کروں گا۔ ایسے میں زارا امان جیسی مشرقی لڑکیاں اپنا گھر برباد ہونے سے بچانے کے لیے جانے کتنا کچھ قربان کر دیتی ہیں، اور اتنا کچھ جھیلنے اور برداشت کرنے کے بعد آج تو زارا امان اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کروا بیٹھی تھی۔ مگر اس کے باوجود ایسے وقت پر جب زارا امان کو اپنے شوہر کے ساتھ کی اس کے دلاسوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہی شخص اس سے بدگمان نظر آ رہا تھا اور اسے وہ جرم بتا رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اسی وقت ایک بار پھر سے دروازہ کھلا اور سعد کی امی بھی اندر چلی آئیں، اور جیسے ہی انہیں زارا امان کے ساتھ ہوئے حادثے کی خبر ہوئی، بجائے شرمندہ ہونے کے وہ الٹا زارا امان پر برس پڑی۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا کہ تم یہ گولی نہیں کھاؤ، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھا تم نے کس قدر بڑا نقصان کروا لیا ہے۔ ذرا جو میرے معصوم بیٹے کا احساس کیا ہو، تم تو دشمن ہو میرے بچے کی۔ برداشت نہیں ہوئی میرے بچے کی خوشی تم سے۔ میرا بچہ کتنی چاہت سے اپنی اولاد کا انتظار کر رہا تھا، مگر تمہاری وجہ سے خالی ہاتھ رہ گیا۔ ہائے میرا مظلوم بچہ۔ یہ بول کر زارا امان کی ساس منہ پر دوپٹہ رکھ کر چہکوں پہکوں رونے لگی۔ زارا امان اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے پہلے تو گڑبڑا گئی اور پھر کمزور سے لہجے میں احتجاج کرتے ہوئے بولی، مگر وہ تو طاقت کی گولیاں تھیں جو مجھے ڈاکٹر نے دی تھی کہ لینا لازمی ہے۔ دیکھ رہے ہو سعد، کہ اب بھی بجائے اپنی غلطی ماننے کے مجھ سے زبان درازی کر رہی ہے۔ تم نے سن لیا نا کہ اس نے گولیاں کھائی ہیں۔ میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ عورت تمہیں کبھی تمہاری اولاد کی خوشی نصیب ہونے نہیں دے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ تم یقین کرو، یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ یہی تمہاری خوشیوں کی دشمن ہے۔ یہ تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ اولاد ہو۔ آج کل کی لڑکیوں کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ سعد کی اماں اپنے بیٹے کے سامنے جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتی بیٹے کو بھڑکانے لگی۔ کون سی گولی اماں؟
اس نے کون سی گولی کھائی ہے اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ کوئی دوا کھا رہی ہے؟ سعد جو پہلے ہی اپنے غم میں ہلکان ہوا جا رہا تھا ایک بار پھر سے جیسے غصے کے مارے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سعد کی اماں کو جیسے موقع مل گیا تھا، پھر تو انہوں نے خوب لگائی بجھائی کر کے اپنے بیٹے کو آگ بگولا کیا اور دونوں ماں بیٹا زارا امان کو بے باؤ اگین اور اس کی دل سے عزت کی تھی، مگر انہوں نے آج اس پر اس قدر سنگین الزام لگا کر اس کو بے موت مار ڈالا تھا۔ وہ اپنی اولاد کی دشمن کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے بھی اس خوشی کا اسی طرح بے صبری سے انتظار تھا جیسے سعد کو تھا، مگر احساس سے آری لوگ ماؤں کے درد کو ذرا کم ہی سمجھتے ہیں۔ ذرا دیر ہی گزری تھی جب زارا امان کی امی اندر داخل ہوئی۔ وہ جانے کب سے ہسپتال پہنچ چکی تھیں اور دروازے کے باہر موجود ٹھہری اپنی بدنصیب بیٹی کے ساتھ ان ماں بیٹے کا ظالمانہ رویہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر چکی تھی۔ اس لیے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو تسلی دلاسے دینے لگی۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی کس درد سے گزر رہی ہے۔ وہ 2 روز تک ہسپتال میں بھی اپنی بیٹی کے پاس ہی رہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے ہمراہ گھر لے کر آئی تھی۔ زارا امان بھی اس وقت جس دلی کیفیت سے گزر رہی تھی اور جس طرح سے سعد اس کو اس روز ہسپتال چھوڑ کر جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا تھا، تو زارا امان کو بھی یہی مناسب لگا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس اس کے گھر رہے۔ گھر آ کر شام ہونے تک زارا امان کی امی نے اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رکھا، مگر رات کو بستر پر دراز ہوتے ہی زارا امان کو ایک بار پھر اپنے وجود میں ہونے والی کمی کا بڑی شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ بچہ جس کو محسوس کرتے ہوئے پہلے روز سے ہی زارا امان تنہائی میں جانے کتنی دیر تک اس سے باتیں کرتی اور اس کو محسوس کیا کرتی تھی، اس بچے کی چاہت میں ہر طرح کی سختی جھیل رہی تھی کہ ہر سختی پر بچے کی آمد کی خوشی حاوی تھی۔ آج اپنے اندر کے اس خالی پن کو محسوس کرتے شدت سے روتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ چند روز پہلے جب وہ سعد کے ساتھ بیٹھی اپنے بچے کے بارے میں باتیں کر رہی تھی اور سعد سے کہا تھا، سعد مجھے آپ کے جیسا بیٹا چاہیے، وہ خوشی اور محبت سے بولی تھی، مگر مجھے تو ہو بہو اپنی زارا کے جیسی چھوٹی سی پیاری معصوم سی گڑیا چاہیے جو میرے گھر میں رونق لے کر آئے، سعد نے بڑے جذب سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، اور وہ کئی لمحوں تک سعد کے ان محبت بھرے الفاظ کے زیر اثر رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خوشی کس قدر مختصر ہونے والی ہے۔ جس دن ڈاکٹر نے اس کو یہ خوشخبری سنائی تھی اور اس کو سختی سے احتیاط اور بہترین غذا اور مکمل آرام کی ہدایات جاری کی تھیں، اس روز نہ ہی سعد اس کے ساتھ موجود تھا اور نہ سعد کی اماں، بلکہ وہ اپنے میکے میں موجود تھی اور طبیعت خرابی کے باعث اپنی امی کے ساتھ ہی قریبی کلینک تک گئی تھی۔ اسے پہلے ہی روز ساس کی موجودگی میں نہ صرف سعد کو رپورٹس دکھاتے ہوئے خوشخبری کے بارے میں بتایا تھا، بلکہ ساتھ ہی ڈاکٹرز کی دی گئی ہدایات بھی دہرا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ سعد اس بارے میں کوئی بات کرتا، سعد کی اماں فوراً بول اٹھی تھی، ارے جانے دو، تمہیں نہیں معلوم یہ منہ ڈاکٹر بلا وجہ کے بہانے بناتے ہیں تاکہ ان کی دکانیں چلتی رہیں اور آج کل کی بیوقوف اور بھولی لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر خوب پیسہ بٹور لیں۔ ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، کیا ہم انسان نہیں تھی یا گھروں کے کام نہیں کرتی تھی؟ بس یہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹروں کی بھاری بھاری فیسیں بھر کر بیچارے شوہروں کا کباڑا کرنے کے بجائے اپنی ساس اور بڑوں کی ہدایات کو مد نظر رکھا اور انہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے رہے، جس سے ہمارے وقتوں کی عورتوں نے ایک کے بجائے 10 بچے بھی پیدا کیے اور گھر کے کاموں میں بھی کبھی کوتاہی نہ برتتی تھی۔ ہمیں تو کبھی سسرالیوں کی طرف سے دیر دیر تک اینٹھتے رہنے کی اجازت نہ ملی اور آخری وقت تک خوب بھاری بھاری کام بھی نپٹائے، مگر پھر بھی کبھی کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ لیکن آج کل کی لڑکیوں کو تو نہ پہلے جیسی کرخت سانسیں ملی ہیں، نہ ڈھیروں ڈھیر کام، پھر بھی نازک مزاج بنی ہائے ہائے کر کے بیچارے شوہروں کو پریشان کیے رکھتی ہیں۔ تب سعد نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کیسے فخر سے یہ بات کی تھی کہ زارا اماں صحیح کہہ رہی ہیں، واقعی پہلے کی عورتیں باہمت تھیں، تو یقیناً یہی وجہ رہی ہوگی جو اماں کہہ رہی ہیں۔ بس تمہیں بھی اماں کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو اور ہمارا بچہ بھی خیر خیریت سے دنیا میں آئے۔ سعد کی امی جو دراصل ایک نہایت کنجوس خاتون تھی اور روپیہ پیسہ اور دولت ہونے کے باوجود بھی کوئی ملازمہ رکھنے کی روادار نہ تھی، سعد کی فرما برداری پر اش اش کر اٹھی اور بڑے فخریہ انداز سے بہو کو دیکھا تھا، جیسے کہتی ہو، ہے ہمت تو چلا کے دکھاؤ میرے بیٹے کو اپنے اشاروں پر۔
جس روز سے زارا امان اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، سعد کی اماں یعنی رضیہ بیگم نے اس کو 2 پل بھی سکون سے جینے نہیں دیا تھا، اور اتنے بڑے گھر کی صفائی ستھرائی، فرنیچر کی جھاڑ پونچھ، کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھو کر استری کرنا، سب کچھ صرف زارا امان کے ذمہ لگا دیا تھا۔ اور زارا امان جو بے حد نازک سی لڑکی تھی، شروع میں سب سے بے تحاشا گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ اتنا زیادہ کام کرنے کی ہرگز عادی نہ تھی، مگر اس کی ساس نے ظلم کی انتہا کر دی اور کبھی اس کو رعایت نہ دی۔ پورے 4 سال تک بنا ایک بھی دن کی چھٹی دیے اس کی ساس نے اس کو خوب مشین بنائے رکھا، اور کبھی زارا امان کا احساس نہیں کیا، بلکہ جب کبھی محسوس کرتی کہ زارا امان تھکنے لگی ہے اور شوہر سے کچھ کہے گی تو وہ زارا امان کے بولنے سے پہلے ہی بیٹے کے سامنے اپنا دور، اپنی ہمت اور آج کل کی لڑکیوں کے بہانوں کا رونا شروع کر دیتی، اور زارا امان دل محسوس کر رہ جاتی، کیونکہ جانتی تھی یہ سب سننے کے بعد تو سعد کبھی بھی اس کی نہیں سنے گا، اور جب اس کے ہاں خوشخبری کے بارے میں سنا تو تب بھی بیٹے کے سامنے اچھی بنتے ہوئے یہ کہا کہ وہ ایک تجربہ کار عورت ہے، اور زارا امان کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس کے مشوروں کے مطابق چلے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، اور پھر گھر کے کام بھی اسی طرح زارا امان سے یہ کہہ کر کروائے رکھے کہ گھر کے کام کاج کرنے سے نہ صرف عورت خود کسی پریشانی کا شکار ہونے سے بچ جاتی ہے، بلکہ بچہ بھی تندرست اور توانا ہوتا ہے۔ سعد کہنے کو تو اسے اپنی بیوی زارا امان سے بے حد محبت تھی، اور وہ اس کا خیال بھی خوب رکھتا تھا، مگر اپنی اماں کا بھی بے حد فرما بردار بیٹا تھا اور ان کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا۔ افسوس کہ سعد کو ابھی بھی میری کوئی پرواہ نہیں ہوئی، جب انہی کی لاپرواہی اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اپنا بچہ تک کھو چکی ہوں۔ میری گود اجڑ گئی، میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے دور چلا گیا، اور اس وقت جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت جس شخص کی تھی وہی مجھ سے روٹھ کر بیٹھا ہے، کوئی انسان اس قدر بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ جانے سعد کی اماں کو مجھ سے کیا پرخاش ہے کہ انہوں نے پہلے روز سے مجھے انتہائی مشکل میں ہی ڈالے رکھا، اور اب بھی مجھ پر اتنا سنگین الزام لگا دیا کہ میں نے خود دواؤں کی مدد سے اپنے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ میں ایک ماں ہو کر ایسا کیسے کر سکتی ہوں، جبکہ مجھے بھی بے حد بے صبری سے اس خوشی کا انتظار تھا۔ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ نقصان میرا ہی ہوا ہے، مگر ہر چیز کے لیے مورد الزام ٹھہرا کر مجھے ہی ایک کونے میں کسی فالتو سامان کی طرح رکھ چھوڑا ہے۔ زارا امان ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے شدت سے روتی تھی۔ دوسری جانب سعد بھی کچھ کم صدمے میں نہ تھا۔ ہسپتال سے جیسے گھر پہنچا سیدھا اپنی اماں کے پاس ان کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اماں مجھے دکھائیے وہ کون سی گولیاں ہیں جو زارا نے کھائی ہیں اور مجھے میرے بچے سے محروم کر ڈالا۔ وہ جیسے غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ رضیہ بیگم ایک پل کو تو بکھلا کر رہ گئی تھی، اور پھر جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے زارا امان کے عیب گنواتی سعد کو اور باتوں کی طرف متوجہ کر دیا، تاکہ سعد وہ دوا دکھانے کی ضد نہ کرے جو اس وقت گھر میں تھی ہی نہیں۔